السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں ایک نئی حدیث کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج کی جو پیاری حدیث مبارکہ ہے اس کا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان امرأۃ من الانصار زوجت ابنتها فتمعت شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5205۔ حدیث مبارکہ کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کیا۔ ان امرأۃ من الانصار زوجت ابنتها، انصار میں سے ایک عورت آئی کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کیا تھا۔ فمعت شعر رأسها، اس کی بیٹی کے سر پر بال نہیں تھے، یا پھر ہوں گے بھی صحیح تو چھوٹے ہوں گے۔ فجاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک له، تو وہ آئی نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور اس نے سارا معاملہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ کیا بیان حالت کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ عورت آئی تو اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے کہا، کیا عرض کی؟ ان زوجہا امرنی ان اصل فی شعرہا، ان زوجہا امرنی ان اصل فی شعرہا، کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو جو ہے وہ یعنی دوسری کسی عورت کی جو ہے بالوں کو ملا لو۔ قال لا، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ انہ قد لعن الموصلات، کہ بے شک جو بھی ایسا کرنے والا ہے، لعنت موصلات یعنی دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ ملانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی لعنت کی گئی ہے ایسی عورت پر۔ تو دیکھیے کہ وہ شوہر اس کو جو ہے اس نے اپنی بیوی کو یہ حکم کیا کہ آپ اس طرح کر لو، لیکن وہ شوہر کہ جس شوہر کے لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ جو ہے وہ حرام ہے کسی بھی حوالے سے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات کے۔ اسی طرح اگر اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو بہت سارے ایسے اشخاص آ جائیں گے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ آپ کے پیر ہیں، چاہے وہ آپ کے جو ہے شوہر ہے، جو بھی ہے اللہ جو آپ کے اوپر جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اگر وہ شریعت محمدیہ کے خلاف کوئی بھی بات آپ سے کرے تو آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا۔ اس حدیث پاک سے یہ جو ہے ہمیں جو ہے ایک نصیحت ملتی ہے، جس نصیحت کو ہم حاصل کریں کہ کبھی بھی کوئی بھی شخص جتنا بھی معزز کیوں نہ ہو، جتنا بھی کوئی آپ کا جو ہے بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسی چیز کی جو ہے تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس کی بات کو رد کرنا ہی جو ہے اس میں آپ کی جو ہے ایمان کی سلامتی ہے۔ تو اس لیے میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ پسند آئی ہوگی اور آپ خود بھی سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پیغام کو دنیا کے تمام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں گے کہ جب بھی کبھی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھو، اگر وہ اس سے ٹکراتا ہے تو بالکل آپ رد کر دو، اس میں آپ کا اور آپ کے جو ہے
دین کا اور آپ کی ایمان کا فائدہ ہے۔